اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اس کے۔ فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی گواہی دی کہ وہی حاکم انصاف کا ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت شہادت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر 3 شہادتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی شہادت تو اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، دوسری شہادت تو فرشتوں کی شہادت ہے، اور تیسری شہادت تو وہ علم والوں کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت بطور مجاز ہے، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور تمام مظاہر و مصنوعات اللہ تعالیٰ کی توحید کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہیں۔ تو گویا خود اللہ تعالیٰ کی شہادت اس بات پر ہے کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ دوسری شہادت فرشتوں کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب ہے، جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، جو سب کچھ دیکھ کر اور جان کر گواہی دیتے ہیں کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ تیسری شہادت علم والوں کی ہے۔ علم والوں سے مراد تمام انبیاء اور عام علماء اسلام ہیں۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء کی بڑی فضیلت فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت اور اپنی فرشتوں کی شہادت کے ساتھ علماء کی شہادت کو ذکر فرمایا۔ اور علم والوں سے مطلق وہ لوگ بھی مراد ہے جو علم اصولی پر صحیح نظر کر کے کائنات عالم میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دے سکے، اگرچہ وہ ضابطے کے عالم نہ ہو۔ اس آیت میں پوری وضاحت کے ساتھ اس ملحدانہ نظریے کا خاتمہ کر دیا کہ جس میں اسلام کی رواداری کے نام پر اسلام کو اور کفر کو ایک کرنے کی سازشیں رچی گئی، اور یہ قرار دیا گیا کہ دنیا کا ہر مذہب، چاہے وہ یہودیت ہو یا نصرانیت ہو یا بت پرستی ہو، ہر ایک ذریعہ نجات بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا پابند ہو۔ دراصل یہ اسلام کے اصولوں کو منہدم کرنا ہے، جس کا حاصل یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ دراصل یہ ایک محض خیالی چیز ہے۔ قرآن شریف کی اس آیت اور اس جیسی بے شمار آیاتوں نے کھول کر بتلا دیا کہ جس طرح اندھیرا اور اجالا ایک نہیں ہو سکتے، تو یہ بات بھی نہایت نامعقول اور ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بغاوت اور نافرمانی ایسے ہی پسند ہو جیسے اطاعت اور فرما برداری۔ اور جو شخص اصول اسلام میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، اور آخرت کا نجات آخرت کا مدار تو اللہ اور اس کے رسولوں کی فرما برداری پر ہے۔ جو اس کا منکر ہے تو وہ نجات آخرت سے محروم رہا۔ اسی کے متعلق قرآن شریف نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم قیامت کے دن ان لوگوں کے کسی اعمال کا وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ آیت شہادت ہے، اور یہ آیت ایک بہت خاص شان رکھتی ہے۔ حضرت
امام تفسیر بغوی رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ یہودی کے دو بڑے عالم مدینہ میں داخل ہوئے اور مدینہ کی بستی پر ان کی نظر پڑی تو وہ آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ یہ ایک ایسی بستی ہے کہ جس میں نبی آخر الزمان قیام پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں پر ایک ایسے بزرگ رہتے ہیں کہ جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ احمد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ عرض کرنے لگے کہ آپ محمد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں احمد ہوں اور میں محمد ہوں۔ تو ان یہودیوں کے دو بڑے عالموں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں تو ہم آپ پر ایمان لاؤں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کرو۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اسی سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر سنائی اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور آیت شہادت یعنی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط پڑھا کرے اور اس کے بعد قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اسے جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتوں کو پوری کریں گے، اس کی کم سے کم حاجت اس کی مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔